اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین سیدنا والنبینا بالقاسم محمد اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ پروردگار عالم سورہ نحل آیت نمبر 105 میں ارشاد فرما رہا ہے، انما یفتری الکذب الذین لا یؤمنون بآیات اللہ واولئک هم الکاذبون۔ جھوٹ تو صرف وہی لوگ افطرا کرتے ہیں جو اللہ کی نشانیوں پر ایمان نہیں لاتے، اور یہی لوگ جھوٹے ہیں۔ جھوٹ گناہ کبیرہ ہے اور جھوٹ بولنا حرام ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ جب کوئی مومن کسی وجہ کے بغیر جھوٹ بولتا ہے تو اس پر 1000 فرشتے لعنت بھیجتے ہیں، اور اس کے دل سے ایسی بدبو نکلتی ہے جو عرش تک پہنچتی ہے، اور خداوند عالم اس جھوٹ کے سبب، اس جھوٹ کے باعث اس کے ذمے 70 زنا کے گناہ، جن میں سب سے کم گناہ ماں کے ساتھ زنا کرنے کا ہے، لکھ دیتا ہے۔ جیسا کہ پیغمبر نے فرمایا کہ جھوٹ سے بچو، کیونکہ یہ جھوٹے کا منہ کالا کر دیتا ہے۔ جھوٹ شراب سے بھی برا ہوتا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ خدا نے برائیوں پر تالے لگا رکھے ہیں جن کی کنجی شراب ہے، اور جھوٹ شراب سے بھی بدتر ہے۔ جھوٹ کی بدبو قیامت میں جھوٹے کے منہ سے جھوٹ بولنے کے سبب سے آئے گی، اور فرشتے جھوٹ کی بدبو سے بھاگیں گے۔ جھوٹے کی بدبو عرش تک پہنچے گی، اور تمام عرش کے مقرب فرشتے جھوٹے پر لعنت بھیجیں گے۔ جھوٹ ایمان کا لقمہ چکھنے سے روکتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، کوئی شخص اس وقت تک ایمان کا لقمہ نہیں چکھ سکتا جب تک وہ ہر قسم کا جھوٹ ترک نہ کر دے، چاہے وہ سنجیدہ ہو چاہے مذاق کا۔ جھوٹا دلوں میں دشمنی اور کینے کا بیج بوتا ہے۔ جھوٹ عیاشی اور جھوٹا عیاش ہوتا ہے۔ جیسا کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جھوٹ سے بچو، یہ عیاشی ہے، اور یعنی عیاشی، عیاش اور جھوٹا دونوں جہنم میں جائیں گے۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ منافق کی 3 نشانیاں ہوتی ہیں: جھوٹ بولنا، خیانت کرنا اور وعدہ توڑنا۔ جھوٹ سے کفر پیدا ہوتا ہے۔ ایک شخص نے پیغمبر سے پوچھا، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، کون سا عمل جہنم میں لے جائے گا؟ رسول اللہ نے فرمایا، جھوٹ گناہ کا سبب ہے، گناہ کفر کا سبب ہے، اور کفر جہنم میں داخلے کا سبب ہے۔ جھوٹ خباثتوں میں شمار ہوتا ہے۔ جھوٹ بولنے کے نقصانات ہیں۔ جھوٹ نسیان اور بھول پیدا کرتا ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جھوٹے کی سزا یہ ہے کہ خدا اس پر بھول مسلط کر دیتا ہے۔ بس وہ ایک جھوٹ بولتا ہے اور بھول جاتا ہے، اور پھر ایسی بات کہہ بیٹھتا ہے جو پہلے جھوٹ کے خلاف جاتی ہے، اور یوں وہ اپنے آپ کو لوگوں میں ذلیل و رسوا کرتا ہے۔ جھوٹے کا انسانی حسن و وقار چھن جاتا ہے۔ حضرت عیسیٰ ابن مریم نے فرمایا، جو شخص زیادہ جھوٹ بولے گا، خدا اور بندے کے نزدیک اس کا وقار و جمال ختم ہو جائے گا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج کی روایتوں میں حالات و واقعات بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ میں نے ایک شخص کو دیکھا کہ جو پشت کے بل سویا ہوا تھا، ایک اور شخص اس کے سرانے کھڑا تھا۔ اس کے ہاتھ میں لوہے کا ایک عصا تھا جس کا ایک سرا ٹیڑھا یعنی مڑا ہوا تھا۔ وہ ایک طرف سے آتا تھا اور اپنا عصا اس کے منہ پر مارتا تھا، اور منہ سے گدی تک ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا تھا۔ اسی طرح ناک پر اور آنکھ پر مارتا تھا اور گدی تک کاٹ ڈالتا تھا۔ اس کے بعد وہ دوسری طرف آتا تھا، پھر وہی حرکت کرتا تھا۔ وہ ابھی ایک طرف سے کام ختم نہیں کر پاتا تھا کہ وہ شخص دوسری طرف سے صحیح ہو کر اپنی اصلی حالت میں آ جاتا تھا، اور مارنے والا پھر اس کے ساتھ وہی حرکت کرنے لگتا تھا۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ میں نے اس کے بارے میں پوچھا کہ اس شخص
کی سزا کا سبب کیا ہے، تو مجھے بتایا گیا کہ یہ ایک ایسا شخص ہے جو صبح ہوتے ہی گھر سے نکلتا تو ایسا جھوٹ بولتا تھا کہ جس سے سارے لوگوں کو، پوری دنیا کے یعنی جو لوگ ہیں ان کو نقصان پہنچتا تھا، اس لیے قیامت تک اس پر ایسا عذاب ہوتا رہے گا۔